وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وفي مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي یا رسول اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ وہ سوے لالازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ ہر چراغے مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ کوئی کیا پوچھتا
تیری بات رضا تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ بار دیگر ہدیہ درود و سلام، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ میرے سامعین، اللہ کریم کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ اس کی عالی بارگاہ میں ہم سب حاضر بیٹھے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی بارگاہ کی حاضری کے آداب بھی سکھا دے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے فرامین تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنانے کی توفیقات اور سعادتیں بھی عطا فرما دے۔ میرے سامعین، شہنشاہ بغداد حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمت اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر پاک کے حوالے سے پچھلی نشست پہ بات ہوئی تھی۔ آج اللہ کے مبارک کلام قرآن مجید میں سے چند آیات بطور تبرک پہلے پیش کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل حضور غوث سمدانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے چند فرامین وقت ہوا تو ان کو پیش کریں گے۔ آپ کے ایک بڑے جامع فرمان کو میں نے پچھلی نشست میں تو بیان کیا تھا، آج انشاءاللہ عز و جل اگر فرصت ہوئی تو چند اور آپ کے فرامین سننے کی سعادت ملے گی۔ جب اللہ کریم نے اپنے گھر بیت اللہ کی تعمیر کا شرف عطا کیا اپنے پیارے بندوں کو، حضرت سیدنا خلیل الرحمن حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو، تو تعمیر بیت اللہ کے وقت انہوں نے جو دعائیں اللہ کی جناب میں مانگی تھی، ان میں سے ایک دعا یہ ہے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم رسولا، ان میں اپنا شان والا رسول بھیج۔ تمنا یہ تھی کہ میری اولاد میں آئے، ہماری اولاد میں آئے، اور منہم، انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، اور جو فرائض میرے رب کائنات آپ ان کو بخشیں، ان فرائض میں ایک فریضہ نبوت یہ ہو کہ وہ آپ کی آیات لوگوں کے سامنے تلاوت کریں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور لوگوں کو کتاب کی تعلیم بھی دیں اور حکمت و دانائی بھی سکھا دیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور لوگوں کے دلوں کو تزکیہ طہارت عطا کرتے ہیں۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ،
بے شک اے میرے مالک آپ صاحب حکمت بھی ہیں اور صاحب قدرت اور غلبے والے بھی ہیں۔ انہوں نے باپ بیٹے نے، جلیل القدر پیغمبروں نے آقا کریم سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے، آپ کے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے لیے باقاعدہ دعا مانگی اور اللہ کی بارگاہ میں یہ تمنا ظاہر کی کہ اے میرے مالک وہ شان والا نبی ہماری اولاد میں آئے، ہم میں آئے، اور آئے کائنات کی رشد و ہدایت اور کائنات عرضی کو تیرے کلام پاک کی آیات سے معطر کرے، لوگوں کو تعلیم دے اور لوگوں کے دلوں کو پاک کر دے، ان کو تربیت اور اچھی تربیت ان کی کرے۔ رب کائنات نے اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا اور اپنے کلام مجید میں 3 مقامات پر اس دعا کی قبولیت کے حوالے سے اللہ پاک نے جو آیات اتاری، ان میں ایک مقام یہ ہے جس کو میں نے ابتدا میں اور خطبے میں پڑھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہی مالک ہے، وہی رب ہے جس نے اس بازمت رسول کو امیوں میں بھیج دیا ہے، جو تعلیم سے بے بہرا ہے، جو تعلیم سے ناآشنا ہے۔ اللہ نے ان امی لوگوں میں اپنے شان والے پیغمبر کو بھیجا ہے، منہم، اور انہی میں سے ہے۔ خاندانی نسب و حسب کے اعتبار سے اسی خاندان میں سے ہے، اسی قریش اور پھر بنو ہاشم میں سے ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ پاک نے پھر وہی 3 مناصب اور منصب دہرا دیے جن منصبوں کو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام حضرت خلیل الرحمن نے بطور دعا کہا تھا، وہی 3 منصب بتا دیے کہ یتلو علیہم آیاتہ، وہ عظیم پیغمبر، وہ میرا شان والا محبوب اپنے غلاموں میں ان لوگوں کے سامنے اللہ کے کلام کی آیاتیں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور لوگوں کے دلوں کو پاک کر دیتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ یہ لوگ پہلے گمراہی میں تھے، آمد مصطفیٰ کیا ہوئی، اللہ نے ان کو رشد و ہدایت عطا کر دی، اللہ پاک نے ان کو اپنی خاص بارگاہ سے رہنمائی عطا کر دی۔ تو میرے پیارے حاضرین اور جملہ سامعین، اللہ پاک کے پیغمبروں نے جو دعا مانگی تھی، اللہ پاک نے منو ان، جوں کی توں، دعا تو قبول کر دی اور تینوں شانیں اپنے نبی کی بیان فرما دی، لیکن آیات میں تھوڑی سی اللہ پاک نے تبدیلی کی کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے جو دعا مانگی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، انہوں نے پہلے تلاوت کو پیش کیا کہ یتلو علیہم آیاتک، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمہ، تعلیم، اور تیسرے نمبر پہ رکھا ویزکیہم، تزکیہ، تربیت۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کیا، تینوں مقامات پر، ایک مقام سورۃ البقرہ آیت نمبر 151، سورہ آل عمران
آیت نمبر 164 اور سورہ جمعہ آیت نمبر 2، تینوں مقامات پر اللہ پاک نے ترتیب میں تھوڑی تبدیلی کی، تلاوت کو اللہ پاک نے بھی پہلے ہی رکھا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے پہلے نمبر پر تلاوت کو گنوایا تھا، دوسرے نمبر پہ اللہ کے نبیوں نے تعلیم کو رکھا تھا، لیکن اللہ پاک نے دوسرے نمبر پہ تینوں جگہ پہ تربیت کو رکھا، تزکیہ کو رکھا۔ علماء کرام اس جگہ پہ فرماتے ہیں کہ تعلیم ہمیشہ اللہ پاک نے اپنے نبیوں کو بھی بتا دیا کہ تعلیم چاہے وہ کتاب کی ہو، چاہے وہ دانائی ہو جو بفیض نگاہ نبوت ملتی ہے، بفیض سینہ مصطفیٰ بانٹی جاتی ہے، چاہے وہ تعلیم ہو چاہے وہ حکمت ہو، دونوں قسم کی تعلیم تربیت کے بعد میں دینی چاہیے۔ پہلے تعلیم ہونی چاہیے، پہلے تربیت ہونی چاہیے، اللہ پاک نے بتا دیا پھر تعلیم ہونی چاہیے۔ اگر تربیت ہوگی، پہلے تزکیہ کیا ہوگا اپنے بچوں کے، اپنے مریدوں کے، اپنے محبت کرنے والوں کے، پہلے اگر دلوں کو پاک کر دیا گیا ہوگا تو پھر تعلیم کا ایک ذرہ بھی مل گیا، بڑی بات۔ لیکن اگر ایسا نہ ہوا، تعلیم کی بہت بڑی کثرت ہو گئی، علم تو بڑا دے دیا، تعلیم تو عام ہو گئی، لیکن جب تربیت نہیں ہے تو یہ علم اچھے اثرات اس کے مرتب نہیں ہو رہے، یہ شعور نہیں دے رہا۔ آج پاکستان میں اگرچہ تعلیمی حوالے سے ہمارا نمبر پیچھے ہے، لیکن بہر صورت تعلیم عام ہے، تعلیم عام ہے، ہزاروں کی تعداد میں دینی ادارے موجود جو تعلیم دے رہے ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں دنیوی ادارے موجود، سکولز، کالجز، یونیورسٹیاں جو تعلیم دے رہے ہیں، دینی اور دنیوی۔ اس قدر اداروں کی کثرت کے باوجود علم کو، تعلیم کو تو ہم نے عام کر دیا، لیکن تربیت نہ دی، اپنے بچوں کی روحانی تربیت نہ کی، اپنے طلباء کی، اپنے مریدوں کی، اپنے محبت کرنے والے محبین کی تربیت نہیں کی۔ آؤ حضور غوث سمدانی کی ہی ایک بات لیتے ہیں، حضرت سیدنا پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کے ذکر پاک میں ہم پچھلی نشست میں بھی حاضری دے رہے تھے۔ آپ کا ایک بڑا پیارا فرمان پاک، آپ نے فرمایا یا قوم توبو من ترککم الدنیا توبو من ترککم التقوی۔ آپ نے فرمایا اے میری قوم، اے میرے بچوں، تقوی کو نہ چھوڑنا، تقوی کو نہ چھوڑنا، اور اگر تقوی کسی جگہ سے تم سے چھوٹ رہا ہو، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر کے لے لینا، میرے مولا یہ تو دیے رکھ، تقوی تو دیے رکھ، کیونکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں متقین کی ہی عزت ہے۔ تقوی لیتے رہنا، اور اس کے بعد فرمایا التقوی دواء، کیونکہ تقوی جملہ امراض روحانیہ کی دوا ہے، یہ دوائی لیتے رہنا، اس میڈیسن کو ضرور استعمال کرنا۔ آج کے دور میں بھی کئی ایسی مرض ہیں کہ اگر ایک دن کی میڈیسن چھوٹ جائے، نئے سرے سے شروع کرنی پڑتی ہے، خوراک پھر پہلے نمبر سے، گویا مہینے کے بعد ایک دن غفلت ہو گئی، دوائی ختم ہو گئی تھی، یا دوائی ملی نہیں، یا غفلت کر بیٹھا، نمبر آج گویا پھر ابتدا سے شروع کرنی پڑے گی۔ تو تقوی
وہ عالی شان گواہ ہے کہ جس کو روزانہ کی بنیاد پہ لینا چاہیے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. غوث سمدانی نے فرمایا یہ ہے تربیت. پھر حضرت غوث سمدانی نے اسی ٹاپک پہ ایک دوسرا اپنا فرمان دیا. فرمایا یا قوم تورعوا فی جمیع احوالکم، جس حالت میں بیٹھے ہو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، ورع اختیار کرو. مجمع میں آ گئے پھر تبدیلی اپنی یہی بناؤ. اگر خلوت میں چلے گئے پھر بھی یہی حالت، دکان پہ بیٹھے یہی حالت، آفس میں بیٹھے یہی حالت، کھیتی باڑی میں کھڑے یہی حالت. جس جگہ پہ کھڑے تورعوا فی جمیع احوالکم، اپنی ہر حالت میں ورع اور تقوی پیدا کرو. کیوں؟ الورع کسوۃ الدین، کیونکہ جو دین کا لباس ہے یہ تقوی ہے. جس طرح بغیر لباس کے بدن ننگا ہے، بدصورت ہے، بغیر لباس کے اس میں حسن نہیں ہے، بغیر لباس کے اس میں کوئی چاہت نہیں ہے، ننگا ہے. اسی طرح اگر دین تقوی کے لباس میں نہیں ہے تو اس کی صحیح پوزیشن نہیں ہے. غوث سمدانی فرمایا ابتدا کیسے کی ہمارے اسلاف نے؟ پہلے کی تربیت، پھر دیا تعلیم کے لیے. آپ آئیں، خود حضور غوث سمدانی کی اماں جن کا میں نے پچھلے جمعے پہ ذکر کیا، اپنے بچے کی اس نہج پہ تربیت کی کہ آپ کا بیٹا ڈاکوؤں کے سامنے جھوٹ نہیں بول رہا. آؤ، تربیت اس درجے پہ کہ ایک باشعور بچہ ہے، ایک لڑکپن میں باشعور بچہ ہے، دیکھ رہا ہے دشمنوں نے میرے قافلے کا کیا حال کر دیا، ڈاکوؤں نے کیا حال کر دیا، انہوں نے تو ان بیچاروں کے کپڑے تک لوٹ لیے. لیکن آپ نے اس ساری حالت کو دیکھ کر تربیت کے اس مقام پہ کھڑے تھے. ڈاکو نے آپ سے پوچھا بیٹا تیرے پاس کچھ ہے؟ کہا جی میرے پاس پیسے ہیں. یہ ہے تربیت. ابھی اماں جی نے تعلیم کے لیے بھیجا ہے، تعلیم کے لیے بھیجا ہے. ابھی بغداد تعلیم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. ایک طالب علم ابھی مدرسہ میں، ابھی ادارہ میں، ابھی سکول میں داخل ہوا ہی نہیں، لیکن تربیت کے اس مقام پہ کھڑا ہے کہ ڈاکوؤں سے بھی جھوٹ نہیں بولتا. یہ ہے دین. آج اداروں کی برمار، لیکن تعلیم ہے اتنی ڈگریاں کہ میرے سامعین جتنے یہاں پہ آتے ہیں ان میں کئی پی ایچ ڈی ہوتے ہیں، اساتذہ تو ماشاءاللہ کافی ہوتے ہیں اساتذہ. اس کے علاوہ ماسٹر تو گویا کہ بے شمار ہوتے ہیں، ایم فل پی ایچ ڈی ہوتے ہیں. تعلیم اتنی عام ہے. اپنی تربیت کا اہتمام کریں، تربیت کا اہتمام کرے. اور تربیت یہ کیسے ملتی ہے؟ تربیت بہت ساری توجہ سے سننے والی بات، اکثر تربیتی چیزیں ان کا پڑھنے پڑھانے سے تعلق نہیں ہوتا. تربیت کا تعلق عموماً پڑھنے پڑھانے سے نہیں ہوتا. آپ کا طالب علم آپ کے رویے سے سیکھتا ہے، آپ کے کریکٹر سے سیکھتا ہے، آپ کی زندگی سے سیکھتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا طالب علم صاف گو ہو، اپنی یوں تربیت کرنا. ہمارے استاد صاحب حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرمایا کرتے تھے بیٹا جس دن آپ نے سچ پہ بات کرنی ہو نا، کم از کم اس دن تو جھوٹ نہ بولا کرو. آپ کو سمجھ آئیے بات؟
آپ فرمایا کرتے تھے آج بیٹا آپ کا واز خطاب ہوگا، مثلا جمعے کا واز ہوگا سچ پہ، کم از کم اس دن تو آپ جھوٹ نہ بولیں۔ اور کتنا پیارا واقعہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ سے منسوب، اماں جی آئی کہنے لگی بیٹا بہت گڑ کھاتا ہے، میٹھا کھاتا ہے، شکر گڑ کوئی چیز سویٹ بہت کھاتا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے بچے کل آنا، کل آنا۔ ماں نے بچے کو دوسرے دن پیش کیا تو بزرگوں نے کہا یہی بات کی، بچے سویٹ نہیں کھاتے، میٹھا نہیں کھاتے، گڑ اتنا نہیں کھاتے۔ بس اماں نے بڑا پیارا جب سوال کیا، انہوں نے کہا اے بابا فرید، حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، اگر یہی بات جو آج آپ نے کی ہے یہی ہی کرنی تھی تو کل کیوں نہیں کی؟ کل ہی کر دیتے۔ یہ ایک منٹ کا جملہ بھی نہیں، بیٹا گڑ نہیں کھاتے، اتنا نہیں کھاتے، یہ سیکنڈ میں ممکن ہے، 1 یا 2 سیکنڈ میں میری یہ بات مکمل ہو گئی۔ انہوں نے فرمایا 5 سیکنڈ کی بات آپ نے دوبارہ آنے کا مجھے حکم دے دیا، اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ انہوں نے کہا بی بی اصل میں کل میں نے گڑ کھایا، تو جب میں نے خود کھایا ہوا تھا تو کیا اثر پڑتا بیٹے پہ، تو اس لیے میں نے آج نہیں کھایا کہ میں نے آگے نصیحت کرنی کہ بچے گوڑ نہیں کھانا۔ تو یہ ہے تربیت۔ تربیت عموماً آپ کے رویے سے ہوتی ہے، آپ کے کردار سے لوگوں کو تربیت ہوتی ہے۔ اگر ہماری اپنی تربیت نہیں ہے تو یہ سمجھے کہ آگے تربیت نہیں ہو سکے گی۔ ایک اچھا استاد ضروری نہیں ہے کہ ایک اچھا تربیت کرنے والا بھی ہو، لیکن کاش ایک اچھا مربی مل جائے تو بڑی، ایک اچھی تربیت جس کی ہوئی ہے وہ انسان مل جائے تو بڑی بات۔ تو میں یہاں پہ بھی عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ اللہ کریم نے اپنے ان فرامین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، لیکن تینوں مقامات پر جب دعا کی قبولیت کے جملے فرمائے، ہر جگہ پہ رب کائنات نے تعلیم کو تربیت کے بعد درج کیا کہ پہلے تربیت، پہلے دل پاک کر لے، پہلے ان کے من کو پاک کر لے، پہلے ان کے تزکیہ نفس ہو جائے، پہلے تصفیہ قلب ہو جائے، تب جا کر کیا ہوگا، ان کو تعلیم دی جائے۔ ایک کلام پاک کی بڑی آیت مبارکہ پیاری ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں، سورۃ الاعلی کی آیات ہے، فرمایا قد افلح من تزکا، تحقیق وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے من کو کر لیا پاک، جس کی اچھی تربیت ہوئی، اس کا دل ستھرا ہو گیا۔ پھر کیا وذکر اسم ربہ، پھر اس کو مزید اجلا کرنے کے لیے ذکر کیا، اور فصلی، اور پھر جا کر نماز پڑھی، پھر جا کر نماز پڑھی۔ گویا میرے سامعین، رب کائنات نے اپنی بندگی، اپنی نماز کو بھی تزکیہ کے بعد ذکر کیا کہ اگر تزکیہ ہو چکا ہوگا اب نماز کا مزہ، اب نماز کا مزہ آئے گا۔ اب جب تو کہے گا نا سبحان ربی الاعلی، تو یہ کلمات تیرے من میں اتر جائیں گے، تیرے قلب و روح کو روشن کر دیں گے، تیرے باطن کو منور کر دیں گے۔ لیکن اگر ویسے تو ایک جیسے طوطا ہے، وہ چیزوں کو آپ رٹوا دیتے ہیں، چوری کھانی ہے، کسی طرح کوئی آیات رٹوا دے، کوئی کلمات رٹوا دے۔ آج کل وہ مشینری کا دور ہے، آپ ایک کارڈ اس میں سیو کر کے ڈال دے، طوطا بولتا جائے گا، پرندہ بولتا جائے گا، آپ کو سناتا جائے گا، اس کے اندر تو کوئی چیز اتر نہیں رہی۔
یہ زبانی کلمات، یہ زبانی جملے، ان کو اپنے ہم قلب میں اتاریں، اپنی روح میں اتاریں، پھر ہے اصل میں یہ طریقت، اصل میں پھر طریقت۔ حضور غوث سمدانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک بڑا پیارا فرمان آپ فرماتے ہیں، اس کا ایک حصہ کل میں نے پچھلے جمعے پہ میں نے عرض کیا تھا۔ اللہ پاک کی بڑی مبارک، آپ بھی بزرگی والے اللہ کے بندے ہیں۔ حضور غوث سمدانی فرماتے ہیں، کوئی شخص اس وقت تک ولایت کی مسند پہ بیٹھنے کے قابل نہیں جب تک اس کے پاس 12 چیزیں نہ ہوں۔ اب آپ توجہ کریں، 12 چیزیں نہ ہوں۔ پہلی چیز آپ نے فرمائی کہ 2 خصلتیں ایسی ہیں جو وہ اپنے مالک سے لے جس کا ولی بنا ہوا ہے۔ وہ کس کا ولی ہے؟ ولی اللہ، اللہ کا دوست۔ آپ کسی کے دوست بنتے ہیں تو آپ اس جیسی شکل بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس جیسا روپ بناتے ہیں، اس جیسی وضاحت بناتے ہیں۔ تو فرمایا تو بنائے اللہ کا ولی۔ 2 ایسی عادات ہیں، خصلتیں ہیں جو اپنے دوست کی اپنے اندر لے آ اپنا۔ پہلی خصلت ہے عیب پوشی، کہ لوگوں کے عیبوں کو چھپایا کرتا، وہ دیکھتا ہے کسی کو نہیں بتاتا، ہر ایک کا پتہ ہے اسے۔ میرے اللہ کو ہر ایک کے عیبوں کا پتہ ہے لیکن بتاتا نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی تو دعا کی گئی، اللہ پاک نے حکم دیا ایک نہایت بدکار بندہ ہے، جب تک نکل نہ جائے بارش نہیں۔ اس آدمی کو جب یہ خبر ملی نہایت شرمندہ ہوا، عرض کرنے لگا میرے مولا آج تک میرا بھرم رکھا ہے، آج بھرم توڑ دیں گے؟ میں معافی مانگتا ہوں، آج میرا بھرم برقرار رہ جائے۔ ابھی اس نے دل ہی دل میں گزارش کی، بارش آنے لگی، بارش برسنے لگی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے لوگوں نے کہا حضور کوئی بھی نہیں نکلا، آپ نے کہا تھا بندہ نکلے گا تب بارش ہوگی، دعا مانگیں گے تب بارش ہوگی، حضور کوئی نہیں گیا پھر بھی بارش۔ آپ نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے اللہ میرے مولا کیا ہوا؟ وجہ نہیں سمجھ آئی۔ اللہ کریم نے فرمایا اس بندے نے مجھ سے معافی مانگی۔ اللہ کریم یہ تو بتا کہ وہ بندہ تھا کون؟ اے میرے مالک یہ تو بتا دے وہ بندہ تھا کون؟ اللہ پاک نے فرمایا میں اپنے بندے کا کیوں بتاؤں؟ ایک بھرم ہے، اللہ کا ولی عیبوں پہ پردے ڈالنے والا ہوتا ہے۔ فرمایا اس کی 2 خوبیاں ایسی ہوتی ہیں جو وہ اللہ تعالیٰ سے سیکھتا ہے، ایک ہے عیب پوشی اور ایک ہے رحم دلی، بڑا مہربان ہوتا ہے۔ لوگ اللہ تعالیٰ کو برا بھلا بھی کہتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا کہنا بھی نہیں مانتے، لیکن وہ کمال ہے پھر بھی دیتا ہے، پھر بھی دیتا ہے، فرق نہیں کرتا، رزق میں کمی نہیں کرتا، کوئی کمی نہیں آنے دیتا۔ پھر اس کے بعد فرمایا وہ کیونکہ ولی ہے بنا اللہ کا اور اس کو یہ منصب ملا ہے بارگاہ مصطفیٰ کی بارگاہ سے، تو لہذا 2 خصلتیں وہ نبی پاک سے لیں۔ بڑی پیاری بات ہے، 2 خصلتیں 2 عادات وہ آقا کریم سے سیکھیں۔ ایک میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شفقت سیکھے اور ایک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم بردباری جو ملتی جلتی ہیں دونوں چیزیں وہ سیکھے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ 2 چیزیں حضرت سیدنا صدیق اکبر سے سیکھے، حضرت صدیق اکبر سے، کہ وہ راستی اختیار کرے اور پھر راست گوئی کو عام کر دے ہر وقت سچائی کو۔ اور پھر فرمایا 2 خصلتیں حضرت فاروق سے سیکھے، حضرت عمر سے سیکھے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دے اور برائی سے منع کر۔ اور 2 خصلتیں جناب عثمان سے سیکھے، لوگوں کی خدمت کرنا سیکھے
اور شب بیداری سیکھے، رات کو جاگنا، عبادت کرنا. دو خصلتیں مولا مرتضیٰ سے سیکھے، حضرت علی سے، کہ وہ صاحب علم ہو، عالم ہو، وہ فقیر بننے والا، وہ صاحب علم ہو، اور اس کے بعد بہادر ہو. فرمایا جب تک یہ 12 چیزیں کسی میں نہیں ہیں وہ گدی پہ نہ بٹھایا جائے، وہ گدی پہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، وہ سجادہ بننے کے قابل نہیں ہے. فرمایا جس بندے کو یہ 12 صفات ملے وہی اس قابل ہے، وہی اس قابل ہے کہ وہ لوگوں کو اس طریقت کا راستے پہ لائے اور لوگوں کو طریقت کا سبق دے، لوگوں کو طریقت دے. تو اے میرے پیارے سامعین، حضور غوث سمدانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرمان نے ہمیں یہ بتا دیا کہ یہ نہیں ہے کہ بزرگ دنیا سے رخصت ہو گئے، بیٹے کو انہوں نے نہلا دھلا کر اچھی پگڑی بنا کر بزرگوں کی سیٹ پہ بٹھا دیا. وہ وارث ہے لیکن ان کی جائیداد کا، وہ بچہ وارث ہے ان کے جملہ پیچھے بچے ہوئی جملہ وسائل کا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ان کے جو کمالات ہیں ان کا بھی وہ وارث. عموماً یہ جب سے یہ معاملہ چلا ہے نا، اس سلسلے کا معاملات میں کافی عجیب معاملات بنے. آپ کو پتا ہوگا کہ حضور سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو خلافت کے لیے صراحتاً نامزد نہیں کیا تھا. صراحتاً اشارے ملتے ہیں مختلف افراد کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صراحتاً کسی کو خلافت کے لیے منتخب نہیں کیا تھا. لوگوں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو منتخب کیا، صحابہ نے، اہل بیت اطہار نے آپ کو منتخب کیا، حضرت سیدنا صدیق اکبر کو. اور اس کے بعد حضرت صدیق اکبر پہلی بار منبر پہ آئے، انہوں نے پہلا خطبہ دیا، انہوں نے فرمایا خدا کی قسم مجھے کسی بھی وقت نہ یہ خیال بھی نہیں آیا تھا کہ میں خلیفہ بنوں گا، اور مجھے خدا کی قسم اس خلافت کا شوق بھی کوئی نہیں ہے، خلافت کا شوق بھی کوئی نہیں ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا تڑپ رہا تھا کہ کاش یہ منصب مجھے مل جائے. پھر حضرت صدیق اکبر پردہ فرما گئے، آپ نے کسی کو مقرر نہیں کیا. صدیق اکبر رخصت ہونے لگے، آپ نے حضرت فاروق کو مقرر کیا، اپنی اولاد کو نہیں کیا، اپنے بچوں کو مقرر نہیں کیا، حضرت عمر فاروق کو مقرر کیا. اور جب حضرت عمر کا وقت آیا آپ نے فرمایا میرے پاس 2 اسوے ہیں، ایک ہے نبی پاک کا، آپ نے کسی کو مقرر نہیں کیا، ایک ہے صدیق اکبر کا، آپ نے مجھے مقرر کیا تھا. لیکن میں کسی کو مقرر تو نہیں کرتا، لیکن خلافت کا معاملہ بعد جتنے ہمارے بعد قابل لوگ ہیں وہ 5 لوگ باقی ہیں، میں اپنا یہ خلافت کا معاملہ ان کے سپرد کرتا ہوں، جو وہ مناسب سمجھیں گے اس کو بنا دیں، اس کو بنا دیں. کن کو بنایا گیا؟ حضرت عثمان. حضرت عثمان غنی کے بعد آپ کی شہادت ہوئی، لوگوں نے حضرت علی المرتضیٰ کو مقرر کیا، اور مولا مرتضیٰ نے خود اپنے بیٹے کو مقرر نہیں کیا. آؤ یہ اس پیاری تاریخ کی بات کر رہا ہوں جس سے بڑھ کر پیاری تاریخ اسلام کے پاس نہیں ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جب بزرگ فوت ہو جائے اس کی گدی پہ بیٹا ہی بٹھانا ضروری ہے. ٹھیک ہے بچوں کے ساتھ محبت کرنی چاہیے کہ یہ فلاں بزرگ کی اولاد، ہمیں محبت ہوتی ہے کہ آپ کے بچے ہیں، آپ سے ہمیں پیار ہے تو آپ کے بچوں سے محبت ہوگی کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، کہ ماشاءاللہ یہ ہمارے دوست کا بیٹا ہے. لیکن جہاں تک روحانیات کا تعلق ہے، یہ
باقاعدہ طور پر پھر امارت کا آغاز ہوا، خلافت کے 30 سال مکمل ہوئے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مسند پہ آئے، امارت شروع ہو گئی، آپ نے اپنے بیٹے کو مقرر کیا۔ لہذا اگر ہم خلافت راشدہ کا طریق لینا چاہتے ہیں تو خلافت راشدہ کا اسوہ یہ نہیں ہے کہ بچوں کو ہی بٹھایا، یہ امارت ہے کہ بس اپنے اپنے اندر بھی بات پھرتی رہے۔ آپ دیکھیں، بزرگ دیکھیں جو پورے اس کے غلاموں میں، عقیدت مندوں میں جو اس قابل ہے کہ اس کو یہ ڈیوٹی دی جائے، اسی کو بٹھا دیں۔ کیونکہ میں چشتیہ سلسلہ سے منسلک ہوں، آپ سلسلہ عالیہ چشتیہ کو دیکھیں، ہاں جی سلسلہ عالیہ چشتیہ کو اگر ہم دیکھیں تو میں زیادہ دور سے اپنے سلسلے کی بات نہیں کرتا، آپ سلسلہ عالیہ چشتیہ کو دیکھیں، خواجہ نور محمد بہاروی رحمت اللہ تعالی علیہ کی اولاد تھی، لیکن ان کا بنیادی جو سلسلہ چشتیہ کی شہرت ہوئی وہ حضرت پیر پٹھان رحمت اللہ تعالی علیہ سے، اور حضرت پیر پٹھان خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی اولاد بھی تھی، لیکن آپ کی بنیادی طور پر جو زیادہ آپ نے اپنا خاص کرم اور عنایت فرمائی وہ حضرت قبلہ پیر سیال لجپال خواجہ شمس الدین والملہ خواجہ شمس العارفین رحمت اللہ تعالی، اور پھر خواجہ شمس العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ کی بھی اپنی اولاد، ہاں جی، لیکن آپ کا بہت مناسب بہترین جو آپ کا فیض وہ کئی بزرگوں کو پہنچا، اور ان میں ایک قبلہ عالم حضرت سید مرشدی حضرت قبلہ پیر سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ہاں بزرگ جو ہے ان کا احترام ہونا چاہیے، ان میں کوئی قابل ہے تو واقعہ اس کو منصب ملنا چاہیے، لیکن اولاد کو ہی بٹھانا یہ اسلاف کا پرانے بزرگوں کا طریق نہیں کہ باپ بہت ہوا بچے کو بٹھا، اس سے کوئی ساتھی ناراض بھی نہ ہو، یہ کوئی میں کسی کی ناراضگی کے لیے یہ جملے نہیں کہہ رہا، مجھے جملہ اہل اللہ سے محبت ہے اور جملہ سلاسل کے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن میں حضور غوث سمدانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک حوالے سے تصوف کی بات سمجھا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری درست رہنمائی فرمائے۔ ایک بڑا اہم اعلان سماعت فرما لے۔